السلام علیکم ویورز، آج بات کریں گے ڈرامہ تیرے بن کی ریسنٹ ایپیسوڈ کے بارے میں اور آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، اور جانیں گے کہ آگے آپ کو اس ڈرامے میں مزید کیا دکھایا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ڈرامے کے ریویو کی طرف۔ ریسنٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ مرتسم ہو جاتا ہے پریشان جب میرب کی ہوتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ، اور میرب کو نکلتا ہے خون، اور مرتسم کو یہاں پہ بہت پریشان دکھایا جا رہا ہے کہ وہ میرب کی فکر کر رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ مرتسم بظاہر تو بہت سخت نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ بہت ہی نرم دل کا مالک ہے، اور مرتسم میرب کو لے جاتا ہے ہاسپٹل۔ وہاں پہ میرب کو ہوش آتا ہے اور دونوں کی دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ میرب بولتی ہے مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، میں تمہاری منگیتر نہیں ہوں۔ مرتسم وہاں پر یہی بولتا ہے کہ یہ بات تم اپنے گھر والوں کو بولو، کیونکہ میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ میرب بولتی ہے کہ ہاں تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں جا کر تمہاری باتوں سے میں غصہ ہوں، اور میں جا کر سب کے سامنے بولوں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تاکہ میرا اور امیج خراب ہوئے۔ تو پھر مرتسم بولتا ہے کہ تمہیں سے کیا فرق پڑتا ہے تمہارا امیج خراب ہو یا نہ ہوئے، تمہیں تو یہ شادی نہیں کرنی نا، تو تم جا کر منع کر دو۔ میں کیوں منع کروں، میں تو منع نہیں کر رہا۔ ہاسپٹل میں بھی ایک سین ایسا دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ مرتسم میرب کی فکر کرتا ہے۔ شاید مرتسم اندر ہی اندر میرب کو پسند کرتا ہے، اور وہ اس بات کو ظاہر نہیں کر رہا، لیکن میرب کی جب بھی تکلیف ہوتی ہے تو مرتسم کو بھی درد ہوتا ہے، اور وہ میرب کی فکر کرتا ہے کہ بھئی میرب کو کیا ہوا ہے، میرب کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ اور یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ انور صاحب اپنی وصیت لکھ رہے ہیں، تو یہاں پر آ جاتی ہیں ماں بیگم، اور ماں بیگم انور سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو انور بتاتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جس کا جو کچھ ہے میں اس کے نام کر دوں۔ تو پھر ماں بیگم کو پتہ چلتا ہے کہ میرب کے نام پہ ہو چکی ہے زمین، جس سے ان کو آتا تھا کافی سارا منافع، اور اب ماں بیگم اور زیادہ ہی مرتسم پر زور ڈالیں گی کہ وہ یہ شادی کر لے، ورنہ ہمیں بہت نقصان ہوگا، جس پہ مرتسم بھی راضی نہیں ہوتا۔ ماں بیگم مرتسم کے پاس جاتی ہے وصیت کے کاغذات لے کر، لیکن مرتسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہی بولتا ہے کہ میرے پاس اور زمینیں ہیں، اب آپ مجھے اس طریقے سے بلیک میل کریں گی، اب آپ مجھے اس طریقے سے شادی کرنے پر مجبور کریں گی۔ اور یہاں پہ چل چکا ہے میرب کو پتہ اپنی اصلیت کا کہ وقاص احمد اس کا اصلی باپ نہیں ہے۔ وہ آتی ہے اپنے باپ کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو وہاں پر ماں بیگم وقاص کو بولتی ہے کہ بھائی یہ مجھ سے بہت بدتمیزی کر رہی ہے، اس کو اب سچائی بتا دو۔ تو وقاص احمد میرب کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہے، تو میرب بولتی ہے کہ پاپا آپ چلیں۔ تو وقاص احمد بولتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ میرب کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو میرب ایک دم سے شوق میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر کافی سمجھانے کے بعد میرب بولتی ہے تو پھر میرا باپ کون ہے، پھر کیا میں یتیم ہوں؟ تو پھر پیچھے سے انور بولتا ہے کہ میں ہوں تمہارا باپ۔ یہ سن کر میرب وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے اور بہت رونے لگ جاتی ہے۔ حیا ساری باتیں سن کر اپنی بہن کو بتاتی ہے، تو اس کی بہن سن کر کہتی ہے کہ ایسے تو میرب کی جگہ ہمارے گھر میں اور بھی مضبوط ہو گئی، پہلے وہ ہمارے چاچو کے دوست کی بیٹی تھی، اب وہ تو خود ہمارے سگے چاچو کی بیٹی ہے۔ جسے سن کر حیا کو آ جاتا ہے غصہ، اور حیا کہتی ہے کہ مرتسم صرف میرا ہے اور میں اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ ماں بیگم اس کی یہ بات سن لیتی ہیں اور حیا سے پوچھتی ہیں کہ کون ہے وہ جس کو تم کسی اور کا ہونے نہیں دو گی، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتی، کون ہے وہ؟ کافی پوچھنے کے بعد حیا بتا دیتی ہے کہ وہ مرتسم ہے۔ یہ سن کر ماں بیگم کو آ جاتا ہے غصہ، اور حیا بولتی ہے کہ میرب ہی کیوں، میرب تو ہمیشہ سے پرائی رہی ہے، میں کیوں نہیں، میں مرتسم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیا کے منہ پہ جڑ دیتی ہے ایک تھپڑ، جس سے حیا پوری جھنجھنا جاتی ہے، اور ماں بیگم بولتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میرب کی جگہ پہ تم نہیں ہو، کہ تمہاری یہ انداز گفتگو بہت ہی خراب ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے اپنے رشتے کی بات نہیں کرتی۔ خیر اس بات پر آ جاتا ہے حیا کو غصہ، اور اب حیا پوری کوشش کرے گی کہ وہ میرب اور مرتسم کی شادی نہ ہونے دے۔ ایسا ہی کچھ دکھایا جائے گا آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، کہ حیا مرتسم کو اکساتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتسم خان ایک ایسا لڑکا جو کہ جس کا فیصلہ بہت ہی اٹل مانا جاتا ہے، وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، وہ وقاص احمد کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر مرتسم کو آتا ہے غصہ، اور مرتسم بولتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسی کشمکش میں مرتسم جا رہا ہوتا ہے اور رستے میں اس کو ٹکرا جاتی ہے میرب، اور میرب اس سے
بدتمیزی کرتی ہے بہت ہی زیادہ، اور وہ کہتی ہے تم سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے کہ میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں سمجھتی تم جیسے بےغرض انسان کی، یہ کہہ کر اسے وہ دھکا دیتی ہے، جو کہ آ جاتا ہے مرتسم کو بھی غصہ، اور مرتسم لگا دیتا ہے اس کو تھپڑ، کیونکہ اس قدر کی بدتمیزی مرتسم کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کی ہوتی، اور میرب ہو جاتی ہے بے ہوش۔ پھر بعد میں مرتسم کو پتہ لگتا ہے، وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر میرب ہے کون، اس کا باپ کون ہے، وہ جائز بھی ہے یا ناجائز۔ یہ سن کر اس کا چاچا پیچھے سے بولتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، میں ہوں اس کا باپ۔ یہ سن کر مرتسم ہو جاتا ہے حیران، اور اب مرتسم کو پتہ لگے گا کہ میرب تو اس کے سگے چچا کی بیٹی ہے، تو مرتسم ہو جائے گا شادی کے لیے تیار میرب سے، جو کہ وہ منع کر رہا تھا شادی کرنے کو میرب سے، لیکن وہ اب شادی کے لیے ہو جائے گا تیار۔ لیکن میرب شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرط ضرور رکھے گی جس سے مرتسم کی ایگو ہوگی ہرٹ، اور اس کو مرتسم کو بہت آئے گا غصہ، اور وہ ہر بات پہ مرتسم کو آگے جا کے بہت غصہ دلوانے والی ہے۔ وہ مرتسم کی ایگو بہت ہرٹ کرے گی، اور مرتسم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تو آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی بھی دکھائی جائے گی، لیکن اس شادی میں ہوگا کوئی نہ کوئی تماشا۔ میرب ضرور کوئی نہ کوئی شرط رکھے گی جو مرتسم ماننے کو انکار کر دے گا، تو میرب اینڈ موقع پر نکاح کرنے سے بھی انکار کر دے گی۔ تو مزید اس ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ ضرور اس ڈرامے کو مزید واچ کریے گا، اور ریویو کے لیے ہمارے چینل پر آنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویڈیو ورژن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔